لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ ترجمہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے نصارہ کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے قرآن سنا تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان لوگوں نے فوراً اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور کھلے دل سے کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا جو ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق آیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ داخل فرما دے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے، اور ان کو جو انعامات ملیں ہمیں بھی ان میں شریک فرما دے۔ معالم تنزیل میں لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دیا تو یہودیوں نے ان کو عار دلائی اور ان سے کہا کہ تم کیوں ایمان لائے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا جو اس آیت میں ہے کہ ہمیں کیا ہوا کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے سمجھنے کا کہ جب در حقیقت قلوب میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور حق مبہرن ہو جاتا ہے اور ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے خلاف آمادہ نہیں کر سکتی، اور کسی جاہل یا شیطان کا عار دلانا ایمان سے واپس نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی جزا اور کافروں کی سزا بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کے قول کی وجہ سے ان کو ایسے باغیچے عنایت فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا، اچھے کام کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ ہی دوزخ والے ہیں، اور یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ قرآن میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بیان ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اکثر جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ ان آیات میں ہم نے پڑھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو جنتیوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔